السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمیرہ سرفراز کے قلم سے تحریر کردہ ناول سن درد پیا کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شادی والے گھر کی رونق عروج پر تھی۔ شام کو مایوں کی تقریب تھی، گھر میں مہمان آ چکے تھے۔ گلناز کا موڈ خود ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ سب لوگوں سے ان کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری نکلتی ہی تھی۔ اب تو سیرت کے بارے میں بھی کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ سب کو یہ معلوم تھا کہ گلناز کی پہلی شادی ایک بچی کے باپ سے ہوئی تھی، مگر سیرت کی صورت کے بارے میں انہیں ضرور ہر طرف سے تعریفی کلمات موصول ہوئے تھے۔ زہرا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ بھائی یہ ہماری سیرت ہے نا لاکھوں میں ایک۔ اپنے ملنے جلنے والوں سے وہ اس کا تعارف اسی انداز سے کروا رہی تھی۔ سیرت کی گھبراہٹ جلد ہی ختم ہونے لگی، اسے یہاں اچھا محسوس ہونے لگا۔ ہانیہ کو اپنی عمر کے کئی بچے یہاں دستیاب ہو گئے تھے، سو وہ سیرت کا پلو چھوڑ کر کھیل کود میں مگن ہو گئی تھی۔ سیرت لاشعوری طور پر عادتاً گلناز کے ساتھ ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ رافع ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ واقعی امی، جیسا آپ نے بتایا تھا بالکل ویسی ہی لگی مجھے یہ لڑکی۔ عنبر تنہائی پا کر زہرا خاتون کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ ہے نا، میں نہ کہتی تھی ایسی معصوم اور فرما بردار اور حسین صورت لڑکی نایاب ہے آج کے دور میں۔ گلناز نے بڑا سنبھال کر رکھا اسے۔ زہرا کو سیرت اپنی کوئی دریافت محسوس ہو رہی تھی، لیکن بہت کم عمر ہے امی، عنبر کو افسوس سا ہوا۔ بس اسی لیے میں گلناز سے بات نہیں کری، پتہ نہیں کیا سوچے کہ وہ۔ زہرا نے بھی تائید کی۔ ویسے ہے کہاں وہ؟ عنبر نے سامنے نظر آتی لڑکیوں کے جھنڈ میں اسے تلاشا۔ گلناز کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی ہے، گھبراتی ہے شاید لوگوں سے، انہوں نے اندازہ لگایا۔ ارے تو آپ اسے میرے پاس بھیجتے، میں اپنے کمرے میں بٹھا لوں گی، یوں بھی میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں۔ عنبر نے تجویز پیش کی۔ یہ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ تھوڑی دیر بعد زہرا اسے عنبر کے کمرے تک چھوڑ گئی تھی۔ سیرت، تمہیں مہندی کے تھال سجانے آتے ہیں؟ عنبر نے کشمکش میں کھڑی سیرت کو یوں مخاطب کیا جسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ اس نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ تو آؤ پھر یار، تھوڑی میری ہیلپ کر دو، یہاں تو کسی کو اپنی تیاریوں سے ہی فرصت نہیں، اس نے دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے سیرت کو ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا تھا۔ تھال سجانے کی بات تو محض بہانہ تھی، در حقیقت اسے اس نازک سی پیاری سی لڑکی سے باتیں کرنی تھیں۔ ہم دو ہی بہن بھائی ہیں، رافع بھائی سے تو تم صبح مل چکی ہوگی جو تمہیں اسٹیشن لینے آئے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں، میں ان سے چھوٹی ہوں۔ اصل میں ہم لوگ لاہور میں نئے آئے ہیں نا، تو میری تو یہاں کسی سے دوستی نہیں ہو سکی۔ رافع بھائی تو شروع سے تعلیم کے سلسلے میں لاہور میں ہی رہے ہیں، ہمارے ایک چچا یہیں رہتے ہیں۔ عنبر اسے آہستہ آہستہ سب کے بارے میں بتانے لگی۔ سیرت کو اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ شام ڈھل گئی۔ ہوش تب آیا جب زہرا عنبر اور اسے تیار ہونے کا کہنے آئی۔ تم میرے پاس ہی رک جاؤ، یہیں تیار ہونا، میری بھی ہیلپ کروا دینا۔ عنبر کے پرخلوص آفر پر وہ انکار نہیں کر سکی۔ یوں بھی اتنے بھرے پورے گھر میں واحد عنبر کا کمرہ ہی سکون کا حامل تھا۔ سیرت اپنا سامان وہیں لے آئی۔ سب سے پہلے اس نے ہانیہ کو تیار کر کے باہر بھیجا۔ عنبر اس کے احساس ذمہ داری سے بہت متاثر ہوئی۔ زہرا خاتون عنبر کی خبر لینے اندر آئیں تو وہ خود گلابی جوڑے میں ملبوس عنبر کی تیاری میں مدد کروا رہی تھی۔ عنبر کی ہر چیز تیار تھی، بس سیرت اس کی ہدایت کے مطابق اسے پہنا رہی تھی۔ خود اس نے کانوں میں چھوٹی سلور بالیاں اور میچنگ چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اپنے تئیں وہ تیار تھیں، اس کی دمکتی رنگت اور قدرتی گلابی ہونٹ کسی سنگھار کے محتاج تھے بھی نہیں۔ عنبر کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ لپسٹک تک لگانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی، بس اس کے لمبے سیاہ بالوں کا خوبصورت سا سٹائل عنبر کی کزن نے بنا دیا تھا۔ سبھی لڑکیوں میں اس کی صحت مند جلد اور لمبے حسین بال بہت ڈسکس ہوئے تھے اور وہ جھیمپی سے مسکراہٹ سجائے اپنی گھبراہٹ چھپاتی پھر رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد پر وہ باہر آ کر گلناز کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تقریب کا انتظام گھر کے لان میں کیا گیا تھا جو خاصا وسیع تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں اڑتے آنچل اور ملی جلی خوشبوؤں نے ماحول کو پرلطف بنا دیا تھا۔ وہ گل ماما کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی اس ماحول سے محظوظ ہو رہی تھی جب رافع اپنی کولیگ ساریہ کو ساتھ لیے گلناز سے ملوانے لایا تھا۔ آنی، یہ میری کولیگ اور بہت اچھی دوست ہیں، ڈاکٹر ساریہ۔ تعارف کرواتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ سیرت نے چور نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ دونوں نے سفید جوڑے پہن رکھے تھے، بس ساریہ نے سات دھانی چنری بھی اوڑھ رکھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور پروقار شخصیت کی مالک تھی۔ ساریہ نے اس کی چوری پکڑ لی۔ اور یہ کیوٹ گرل کون ہے رافع؟ اس نے براہ راست سیرت کے متعلق پوچھا۔ یہ آنی کی بیٹی ہے۔ محتاط انداز میں کیے گئے تعارف نے سارہ کو مزید کچھ بھی پوچھنے سے روک دیا۔ وہ رافع کو کالج لائف سے جانتی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ کر وہ سیرت سے مصافحہ کر کے رافع کی ہمراہی میں وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کیسا تعارف تھا اپنی کزن کا؟ ایک دوسرے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے رافع کو گھورا تھا۔ وہ میری کزن نہیں ہے، آنی کی اسٹیپ ڈاٹر ہے۔ رافع نے وضاحت کے ساتھ مختصراً اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا۔ پور گرل، سارہ کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ پور نہیں، ویری پور، بلکہ پور ترین۔ رافع نے بیزار سا منہ بنایا۔ مطلب؟ سارہ کے سوال پر اس نے صبح والی ساری بات اسے بتا دی اور جی کھول کر ہنسا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ کراچی سے نہیں، کسی دیہات سے اٹھ کر آئی ہے۔ یو مسٹ سی ساریہ،
دربے سے نکلے چوزے جیسی حالت تھی اس کی۔ اسے پھر سوچ کر مزہ آنے لگا۔ غلط بات ہے رافع، اتنی معصوم سی لڑکی لگ رہی ہے وہ۔ جس طرح کی لائف اس نے گزاری ایسے میں تمہیں اس کی سائیکی سمجھ آنی چاہیے تھی، نہ کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ۔ ساریہ نے اسے لتاڑا تو وہ بھی تھوڑی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ یوں بھی اسے لگتا تھا کہ ساریہ اس سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ عرصہ 7 سال سے اس کے ساتھ تھی۔ میڈیکل کی پڑھائی اور پھر ایک ہی جگہ پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ ان میں کمال کی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ پیار محبت جیسے الفاظ چاہے بیچ میں نہ آئے ہوں، مگر رافع خالد کے لیے وہ یقیناً اس کی پہلی چوائس ہی تھی، کیونکہ وہ لائف پارٹنر کے لیے ذہنی ہم آہنگی کو اولویت دیتا تھا۔ حسن یا اور کچھ بھی اس کے نزدیک ثانوی چیزیں تھیں، اور ساریہ سے نہ صرف اس کی بہترین ہم آہنگی تھی بلکہ وہ بہت اچھی شخصیت کی مالک بھی تھی۔ یوں تو ابھی شادی جسے ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھا، مگر جب بھی ہوتا ساریہ کے نام ہی سب سے پہلے اس کے ذہن میں آنا تھا۔ واضح طور پر تو اس نے کبھی ساریہ سے یہ بات نہیں کی تھی، مگر اسے اندازہ تھا کہ ساریہ اس کی پسندیدگی سے کسی حد تک واقف تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جمعے کی صبح شامل خان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہیں سے شام کی فلائٹ سے انہیں لاہور چلے جانا تھا۔ سیرت نے جس طرح انہیں کراس کیا تھا اسے سوچ کر بھی اب ان کے دماغ میں الاؤ دہکنے لگتے تھے۔ 14 سالہ سیرت آفاق کو جب انہوں نے پہلی بار گلناز کے گھر میں دیکھا تھا، تبھی سے وہ خوفزدہ ہرنی انہیں اپنا اگلا شکار لگنے لگی تھی، اور جب سے انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی وارث ہے، تب سے انہوں نے گلناز سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ پکے کھلاڑی تھے، موقع پرست تھے۔ اپنی حسرتیں پوری کرنے کا موقع انہوں نے کبھی نہیں گنوایا تھا۔ وہ اس کھیل میں کبھی ناکام نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی کبھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، مگر اچانک کیسے ان کی بیوی عائشہ کو ان پر شک رہنے لگا تھا۔ اس کے روز روز کے پہروں سے تنگ آ کر انہوں نے اسے طلاق دے دی تھی، مگر اس کے لاکھ منتوں ترلوں کے باوجود ہانیہ کو اس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب گلناز سے ایک بار پھر ان کا سامنا ہو گیا تھا۔ اس بار وہ ان کے گھر میں پلنے والی یتیم گلناز ہرگز نہیں تھی، بلکہ صاحب جائیداد بیوہ تھی جو اپنے ساتھ سیرت آفاق جیسے ہیرے کی صورت میں ان کی دل لگی کا سامان بھی لانے والی تھی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر گلناز سے شادی کی۔ اتنے سالوں میں انہوں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی تھی کہ وہ سیرت کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نوخیز حسن ان کی کمزوری تھا، مگر سیرت اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ ہر بار چکنی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل جاتی، انہیں دیکھتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی، ان کا سامنا کرنے سے گریز کرتی، اور اس معاملے میں گلناز نے بھی ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس نے سیرت کو اس کی مرضی کے مطابق آزاد چھوڑا ہوا تھا، اور وہ شاید کہ وہ صبر کر ہی جاتے، مگر دن بدن گلاب کی طرح کھلتی ہوئی سیرت آفاق کے حسن نے ان کے دل و دماغ میں ہلچل مچاتی تھی۔ مگر اس لڑکی کے معاملے میں ان کے سارے وار خالی جا رہے تھے۔ ان کے ارادے بہت دور تک کے تھے۔ ایک بار وہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ اسے مجبور کر کے اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کر سکتے تھے، مگر یہ معاملہ اب تک حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی تیاری اختتامی مراحل میں تھی جب دروازے پر بیل بجی۔ کوریئر والے سے لفافہ وصول کر کے انہوں نے نام پڑھا۔ مسز آفاق کے نام کوئی قانونی نوٹس تھا۔ یہ بھی ایک الگ کہانی تھی کہ کاغذی طور پر سیرت کے گارجین کی حیثیت سے وہ اب بھی مسز آفاق کے ہی نام سے جانی جاتی تھی۔ اس نوٹس کے مطابق اگلے ماہ سیرت 18 سال کی ہو رہی تھی، اور انہیں سیرت کے ساتھ کورٹ میں پیش ہونا تھا تاکہ جائیداد کے منتقلی کا معاملہ نمٹایا جا سکے۔ شامل کو لگا کہ بس یہی وہ آخری وقت ہے جب وہ کچھ کر سکتے تھے۔ بہت کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے لفافہ جیب میں رکھا اور دروازہ مقفل کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔